علم و دار عدل، عطائے رب لم یزل، نائب نبی داماد علی، زینت منبر رسول، شہید محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بذات ہے کہ ہر مسلمان طالب اسلام ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلوب اسلام۔ ہر صحابی مرید رسول ہے، حضرت عمر فاروق مرید رسول بھی ہے اور مراد رسول بھی ہے۔ آج حضرت عمر فاروق امام حاکم کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، دیگر کئی محدثین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک آج یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور الحمدللہ ہم اس مجلس کو نماز جمعہ سے پہلے ہمارے شیخ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرمایا، اور ہم بھی اس وقت حضرت عمر فاروق کا ذکر کر رہے ہیں، اس مجلس کو مزین کر رہے ہیں ذکر فاروق اعظم کے ساتھ۔ اور ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ کسی بھی مجلس میں ذکر کے لیے اگر صحابہ کا ذکر کیا جائے، اس اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر کیا جائے، تو ان اذکار میں محبوب ترین ذکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ابھی بہت اختصار کے ساتھ آپ کی شان کو بیان کرنا ہے، انشاءاللہ آج شام 7 بجے یا ویکیو ٹی وی پر تفصیل سے انشاءاللہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کروں گا، آپ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے کہا نا، ہر صحابی مرید رسول ہے، لیکن حضرت عمر فاروق جہاں مرید رسول ہے وہاں مراد رسول بھی ہے، تفصیل سے جو بیان ہے وہ اس وقت تو نہیں ہوگا، انشاءاللہ شام 7 بجے تفصیل سے بے آرائے کا بیان ہوگا، وہ سماعت فرمائیے گا۔ لیکن اتنا بتا دو حضرت عمر فاروق مراد رسول ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق کا نام اسلام کے بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام سے پہلے حضور علیہ السلام کے بڑے دشمنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے اور حضور دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، وہ مجھے عطا فرما، یعنی اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ یہاں حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور وہاں حضرت عمر فاروق تلوار تیز کر رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ آج میں نے حضور علیہ السلام پہ حملہ کرنا ہے۔ تلوار کو تیز کر کے گھر سے نکلتے ہیں، کسی نے پوچھا عمر آج کہاں کے تیور ہیں؟ کہا آج میں اسلام کی شمع کو بجھانے جا رہا ہوں۔ اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں حضور علیہ السلام کی جانب حملے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ عمر ان کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ بھی مشرف کا اسلام ہو چکے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، جن پہ تم حملے کے لیے جا رہے ہو تمہاری بہن اور داماد دونوں ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال چکے ہیں، ان کے غلام بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کو اور غصہ آتا ہے، حضور علیہ السلام کی جانب جا رہے تھے لیکن اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیات آپ کی بہن اور بہنوئی پڑھ رہے تھے، آپ نے غصے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے، اپنی ہمشیرہ کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ جو میں نے سنا وہ صحیح تھا، کیا تم بھی رسول اللہ کا اس میں غلامی لیا کہ ان کا دین میں جا چکے ہو، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے ان کا کلمہ پڑھ چکے ہو،
جاری ہو گئے. کہا مجھے بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ لے کے جاؤ, مجھے بھی اپنے آقا علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ. اس وقت حضور علیہ السلام دارالارقم میں موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملاقات کے لیے دارالارقم آ رہے ہیں. دروازے میں حضور علیہ السلام کا محافظ بن کے اللہ اس کے رسول کا شیر امیر حمزہ کھڑا ہے. امیر حمزہ کھڑا ہے. کسی نے کہا حمزہ عمر آ رہا ہے, بنانے دیجیے, کوئی حرج نہیں ہے, بنانے دیجیے, کوئی حرج نہیں ہے, توجہ رکھیے. اچھا ہے یہ لوگ بچائیں اور دل میں بسائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, حضرت امیر حمزہ تک بات پہنچی کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں, عمر آ رہا ہے, اور گلے میں تلوار لٹکائی ہے, گلے میں تلوار ہے اور عمر آ رہا ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا جاؤ عمر کو بتا دو, اگر تو رسول اللہ کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے تو مرحبا آ جائے, اور اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے تب بھی بتا دو اللہ اس کے رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے, اللہ کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے, کوئی آ کر تو دکھائے. عمر فاروق آتے ہیں. امیر حمزہ نے پوچھا کہاں پہ تیور ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں رسول اللہ کا غلام بننے آیا ہوں. حضرت امیر حمزہ نے حضور کو بتایا, حضور عمر آیا ہے. حضور نے فرمایا آنے تو یہ عمر نہیں ہے, تو میری دعا آ رہی ہے, میری دعا آ رہی ہے. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, مشرف با اسلام ہوتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام خوش ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو اس دن بہت خوش دیکھا جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کیا. صحابہ ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے مبارکیں دے رہے ہیں, ایک جشن کا سما ہے. امام سیوطی نے کہا, طبرانی میں بھی موجود ہے, کہ صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ اتنی اونچی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی کہ پورا مکہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا. تمہارے مکہ نے کہا یہ آج مسلمان کیوں شور مچا رہے ہیں, یہ آج مسلمانوں کو کیا ہوا ہے کہ اتنا خوش ہو رہے ہیں. جب ان کو یہ پتا چلا کہ آج عمر بن خطاب
سے آیا ہے مسلمان تو اس کو وہیں پہ شہید کر دیا جاتا یا مارا جاتا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون روک سکتا ہے. اللہ اکبر. 2 قطاریں بنی, 2 اللہ کے شیر قطاروں کو لیڈ کریں گے. ایک قطار کے آگے اللہ کا شیر عمر بن خطاب کھڑا ہے, ایک قطار کے آگے اللہ کا شیر امیر حمزہ کھڑا ہے. قطاروں کے بیچ میں فاطمہ کا بابا مصطفیٰ علیہ السلام. وہ قطاریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے میدان پہ جاتی ہے. کافر چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں, کسی کو سامنے آنے کی جرات نہیں ہوئی. اسی دن وہی مقام میدان میں پہلی نماز ادا کی گئی. صحابہ خوش اسی نہیں ہو رہے تھے, صحابہ جانتے تھے کہ کعبے میں نماز آج ادا ہوتے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے, کعبے میں نماز ادا ہوتی ہے. حضرت حضور علیہ السلام نے اس دن فرمایا عمر تو فاروق ہے. فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والے کو, یہ فاروق ہے, یہ کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والا. آپ فاروق اعظم کا آپ نے لقب پایا, فاروق اعظم کا لقب پایا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت علی حدیث کے راوی ہے, ترمذی میں موجود ہے. حضور نے فرمایا عمر کے جلال سے بچو, عمر کے جلال سے بچو. یہ مقام ہے عمر فاروق کا, یہ مقام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور نے فرمایا عمر کے جلال سے بچو, کیونکہ جب عمر کو جلال آتا ہے تو اللہ کو بھی جلال آتا ہے. جب عمر کو جلال آتا ہے, جب بخاری میں موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کا جلال بہت زیادہ تھا, سب کو پتا ہے آپ کا جلال بہت سخت تھا. وہ سب آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں, دین کی غیرت کے معاملے میں بہت سخت تھا. بخاری میں موجود ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک دفعہ قریش کی کچھ عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھیں. آواز کچھ بلند ہوتی, آپ کو پتا ہے عورتیں جمع ہو تو آواز تو بلند ہوتی ہے, آواز کچھ بلند ہوگی. اللہ اکبر. اتنے میں بخاری میں موجود ہے عمر بن خطاب آ گئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. جب ان عورتوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں, سارے اٹھ کے پردے کے پیچھے چھپ گئے. حضرت عمر فاروق آئے اور انہیں ڈانٹنے لگ پڑے, تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب نہیں پتا, تمہیں پتا نہیں ہے یہاں کیسے بات کرنی ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرنی, یہاں بیٹھ کے آواز اونچی کرتے ہو. بخاری میں موجود ہے حضور مسکرا رہے تھے. جب وہ عمر کو دیکھ کے چھپ گئے نا, حضور مسکرا رہے تھے. حضور نے فرمایا عمر ان کو چھوڑو, آؤ میرے پاس آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے تمہیں کیا مقام. حضرت عمر حضور کے پاس گئے, حضور نے فرمایا عمر تجھے پتا ہے اللہ نے تجھے کیا مقام دیا ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے کہ جس رستے سے تو گزرتے ہیں شیطان میں رستہ چھوڑ کے یہ یاد رکھنا, جس رستے پہ عمر ہو اس رستے پہ شیطان نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھنا, جس مجلس میں عمر ہو اس مجلس میں شیطان نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھنا, جس سڑک پہ عمر فاروق کا جلسہ کر کے دیکھ لو شیطان وہ سڑک چھوڑ کے بھاگتا ہے. لکھ لو, تمہیں آج بھی نظر آ جائے گا نہ ابلیس آئے گا نہ اس کا بچہ. عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے, فاروق اعظم ہے, اور ناپاک کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ عمر فاروق کا نام لے. تقابل نہیں کیا جا سکتا. بلا مبالغہ انبیاء ہر حال میں صحابہ سے اور تمام امتوں سے افضل ہے, لیکن حضور نہیں فرمایا نا اللہ نے میرے غلاموں کو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے شان نصب کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار آ کے روکا شیطان نے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے تھے. بلا مبالغہ تمام انبیاء, تمام صحابہ, صدیق عمر سمیت سب سے افضل ہے تمام انبیاء. لیکن بتا رہا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا, 3 بار آ کر فرماتے عمر کو جس رستے سے گزر جائے شیطان اس رستے پہ آنے کی ضرورت نہیں کرتا. ایک دفعہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے. یہ مسلم امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. عبداللہ بن عمر حضور ایک تو جبریل امین حضور کے پاس ہے اور حضور جبریل کیا آسمان پر بھی عمر کے فضائل جانے جاتے ہیں؟ کیا آسمان والے عمر کو جانتے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اتنی مدت بھی یہاں کھڑے ہو کے عمر کے وہ فضائل
اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کبھی بھی کچھ لوگ دین کے مسئلے پہ بات کر رہے ہوتے, آپس میں بات کر رہے ہوتے صحابہ, عمر اپنی رائے دیتا, عمر کی رائے کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا. حضرت مجاہد کا قول کنز العمار میں موجود ہے, بہت بڑے مفسر ہیں حضرت مجاہد. وہ کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں کسی خواہش کا اظہار کرتے, یہاں سے عمر کہہ رہے ہوتے اور وہیں سے جبریل آ جاتا اور عمر کہتا قرآن کے ذریعے اس کی تصدیق کرتا. 21 مقامات ایسے ہیں, 21 مقامات, 21 مقام ایسے ہیں قرآن میں, 21 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق کی منشا کے مطابق نازل, حضرت عمر کی بات کی تصدیق کے طور پہ نازل. مثال کے طور پہ بخاری مسلم میں موجود ہے, پہلے حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں, تو پورے جہاں سے بھی حضور کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوتے, امہات المومنین سے سوال کرتے, اور بلا حجاب ان کو جواب عطا فرمایا کرتے, اس وقت کیونکہ پردہ کے احکام نہیں تھے, اور وہ مومنین کی مائیں ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے, حضرت عمر نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ طرح طرح کے لوگ بھی آتے ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کی ازواج پردہ فرما کے پردے میں رہ کے جو ہے وہ جواب عطا فرمائے. اسی وقت قرآن کی صورت نازل ہوئی, قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما دیجئے اپنی ازواج سے, اپنی شہزادیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر چادریں جب گھروں سے باہر جاتی ہے, جب گھروں سے باہر جاتی ہے. بخاری اور مسلم میں موجود ہے, پہلے مقام میں کوئی مختص مصلی نہیں تھا حضور کا, یا مختص مقام نہیں تھا کہ جن تک طواف کے بعد نفل ادا کر رہے ہیں. حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہو کہ مقام ابراہیم کا مصلی بنا لیا جائے. اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ آپ میرے حبیب علیہ السلام مقام ابراہیم کا مصلی بنا دیجئے. امام حاکم نقل کرتے ہیں, امام حاکم فرماتے ہیں کہ پہلے شراب حرام نہیں تھی, جب تو حضرت عمر فاروق نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کو مسلمانوں پہ حرام کر دے. جیسے ہی عمر نے دعا کی قرآن میں اللہ نے شراب کو حرام کروا دیا. اس وجہ سے بھی گوف ہے, اللہ نے قرآن میں شراب کو حرام کروا دیا, شراب کو حرام کروا دیا. جب ایک مسلمان, ایک منافق اور یہودی کے مابین جھگڑا ہوا, ایک معاملہ ہوا, حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. حضرت عمر فاروق کے پاس دونوں گئے, حضرت عمر فاروق نے اس مسلمان پہ ہاتھ لگائی سزا دی کہ اور یہودی کے حق میں ہی فیصلہ کیا. صبح شور ہوا کہ عمر نے مسلمان کو جو ہے وہ سزا سنا دی اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جب یہ شور ہوا اللہ نے قرآن میں کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہہ کے عمر بن خطاب کے بات کی تصدیق کر دی. بدر میں بھی دیگر کی رائے کے مقابلے میں اللہ نے عمر کی رائے کی تصدیق کی. عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا. حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو عمر ہوتا. یہی وجہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ ان میں تمام وہ صفات موجود تھی جو ایک نبی میں ہوتی, صرف یہ کہ یہ نبی نہیں تھے, یہ نبی نہیں تھے, لیکن ان میں وہ صفات موجود تھی. کیونکہ نبی کی یہ شان ہے کہ اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے, نبی کی یہ شان ہے کہ اس میں علم غیب ہوتا ہے. وقت ہوتا تو یا سارے جبل سے علم غیب نبی مزید کلام کرتا اور حضرت عمر کے عشق رسول کا کلام کرتا. لیکن آج صاحب کو انشاءاللہ تفصیل سے سماعت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ عطا فرمائے. آپ سب کو یہاں تشریف فرما اور پوری دنیا میں سننے والوں کو نئے اسلامی سال کی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس سال کو آپ سب کے لیے رحمتوں کے نزول کا سبب